بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاک و ہند میں 25 فروری کی جو شب آنے والی ہے وہ شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان المعظم کی لیلہ مبارکہ ہے، لیلہ مقدسہ ہے۔ لیلہ مبارکہ 15 شعبان المعظم تمام عالم اسلام، شیعہ سنی اور صوفی سکول آف تھاٹ کے ہاں بڑی اہمیت کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت قرآن میں بھی بیان ہوئی، سورہ دخان میں اسے لیلہ مبارکہ کہا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور مکتب اہل بیت میں ائمہ اطہار علیہم السلام سے بھی مروی روایات اس کی صداقت، حقانیت، فضیلت اور منقبت کو بیان فرماتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت سے روایات مروی ہیں کہ یہ سرکار قائم آل محمد، امام زمانہ، آل رسول پاک کے صاحب العصر والزمان، مہدی عجل اللہ فرجہ علیہ السلام کی ولادت کی شب مبارک ہے۔ تو پوری اسلامی دنیا میں صوفیہ، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مومنین اس مبارک رات کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم میں خاص طور پہ اور لیلہ نصف من شعبان 15 شعبان کی رات کو 70 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، پروردگار میں استغفار چاہتا ہوں اور تیری توبہ اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو 70 مرتبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ ماہ شعبان المعظم چونکہ اسلامی شرع کی روشنی میں صدقات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو اپنے مصارفات زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ اپنے ذمہ جو واجب زکوٰۃ یا خمس ہے اسے آپ ضرور ادا کیجئے، اور صدقات کو آپ ادا کیجئے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شعبان معظم میں اگر آپ نے ایک کھجور، ایک خرما بھی صدقہ کر دیا تو اللہ اس کے بدلے آپ کے جسم پر جہنم حرام فرما دے گا۔ پھر شعبان معظم کے روزوں اور خاص طور پہ ایام بیض کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات کے چند خاص اعمال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا بہترین عمل جو آپ 25 فروری 14 شعبان معظم غروب آفتاب سے پہلے پہلے سر انجام دے دیں کہ غسل کرنا، جس سے آپ نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچ جائیں گے بلکہ جسمانی، روحانی امراض اور آفات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، اور امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موت نہیں دے گا، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیامت کے دن جب دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے، چونکہ شعبان معظم امام حسین سید الشہداء علی جدہ و علیہ السلام کی آمد، ولادت باسعادت کا بھی مہینہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے، جس سے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین سے مصافحہ کرے، گویا اسے اتنا ثواب مل جائے کہ اس نے تمام انبیاء و مرسلین کی زیارت کی ہے، تو ائمۃ الہدیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق شب نصف شعبان اسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہیے، چونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وارث الانبیاء ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کی وراثت رکھنے والے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین، سبت، نواسے اور بیٹے نص قرآن سے آپ کے فرزند ارجمند ہیں، اور
आका अलैहिस्सलाम के फरमान इन्नल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की रूह से मंजिल मिनियत पे इस कदर कुर्बत के साथ फाइज हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो ये इमाम अली मकाम की सालगिरह का महीना है शाबान मुअज्जम। तो इस शबे शाबान मुअज्जम निस्फ शाबान 15वीं की रात शबे बारात आप अपने घर की छत पे अगर जा सकें मुमकिन हो तो बहुत अच्छा, और अगर छत पे ना जा सकें तो किसी बुलंद मकाम पे खड़े हो जाएं, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम खुले मैदान में सहन में आप आ जाएं रात के वक्त, और दाएं और बाएं निगाह डालें और उसके बाद आसमान की जानिब अपना सर उठा के बुलंद आवाज से अगर मुमकिन हो, वरना आहिस्ता भी कह सकते हैं, बहुत रियायात हैं, जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह आप कह सकते हैं। आपने ये कलिमात कहने हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्ला हुसैन आप पे सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जहां भी हैं इमाम अली मकाम की खिदमत में आपका सलाम पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु वल मोमिनून, ए मोमिनो नेक अमल करो, बेशक अल्लाह उसका रसूल और मोमिन तुम्हारे आमाल को देख रहे हैं। तो हमारा तो ये अकीदा और ईमान है कि रसूल खुदा और आइम्मा अहले बैत और औलियाए कामिलीन हयात भी हैं और हाजिर व नाजिर भी हैं, और अल्लाह के नूर से, अल्लाह की अता से, अल्लाह ताला की बख्शी हुई ताकत और तासीर से वो हमारे आमाल को मुलाहिजा फरमाते हैं, वो हम पे निगरान हैं। और जब हम उनकी ज़ियारत पढ़ते हैं, उनकी खिदमत में दुरूद व सलाम का तोहफा भेजते हैं, तो वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। इस रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफा दुरूद व सलाम पेश कीजिए। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलातो व सलाम का तोहफा भेजिए, उनकी अहले बैत बिलखसूस इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम की खिदमत में सलाम का तोहफा भेजिए, इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं आखिर में शाबान मुअज्जम की जो अहम तरीन दुआ है वो आपकी खिदमत में तिलावत करूंगा, जिसकी तिलावत से आपको बहुत बहुत फायदा हासिल होगा। शाबान मुअज्जम की इस रात आप दुआए कुमैल भी पढ़ सकते हैं। दुआए कुमैल की बहुत फजीलत है। इस रात आप 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ सकते हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह पढ़ने से आपको दीन और दुनिया की अल्लाह ताला सआदतें अता फरमाएगा। इस रात आप नमाज तहज्जुद यानी नमाज नीमा शब भी अदा कर सकते हैं। नमाज शफा और नमाज वतर के बाद आप शेख वसीद की नकल करदा दुआ भी पढ़ सकते हैं। आप नमाज जाफर तैयार भी पढ़ सकते हैं जो इमाम हश्तम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम से मरवी है। तो नमाज सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम जो अहले बैत के अजीम फर्जंद हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद हैं, उनसे ये रिवायत है सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ये बिरादर अकबर हैं, जिनके दोनों बाजू हाय मुबारक शहीद कर दिए गए। तो हजरत जाफर तैयार से जो मरवी ये नमाज जाफर तैयार है, इसकी बहुत फजीलत है। इसे हफ्ते में एक मरतबा जुमा के दिन पढ़ना बहुत बड़ी फजीलत रखता है। इसके अलावा इसे लैला निस्फ़े शाबान पढ़ें तो इसके बहुत से फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। ये नमाज 4 रकातों पे मुश्तमिल है और इसे आप 2 सलामों के साथ अदा करेंगे। इसकी तरतीब ये है कि हर रकात में यानी पहले 2 रकात आप पढ़ेंगे, जिसमें पहली रकात में अलहम्द शरीफ के बाद तकबीर कह के सूरह जब हम्द पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह ज़िलज़ाल पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। पूरी सूरह ज़िलज़ाल पढ़ने के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद यही तस्बीहात अरबा यानी ये 4 तस्बीहात सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इनको तस्बीहात अरबा कहा जाता है।
یہ تسبیحات اربع رکوع میں بھی 10 بار پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر قیام میں بھی 10 بار پڑھیں گے، پھر سجدہ میں بھی 10 بار پڑھیں گے، اور اس طرح ان تسبیحات کا مجموعہ 75 ہو جائے گا، بالکل جس طرح اہل تسنن کے ہاں، ہمارے ہاں عمومی طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے، اور یہ مکتب اہل بیت سے مروی روایت ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات شریف پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا الی آخرہ، آخر تک، یومئذ لخبیر تک سورہ عادیات مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جائیں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی، پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کے بعد قیام کے بعد پھر سجدہ میں، پھر قعدہ میں، پھر سجدہ میں، اس طرح یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھ کے سلام پڑھ کے نماز کو ختم کر لینا ہے۔ پھر باقی کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں اسی طرح، بس اس میں سورہ قرآنی کی ترتیب بدل جائے گی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ نصر پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور باقی نماز ویسے ہی۔ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اسے پڑھیں گے، مکمل کر لیں گے۔ اور نماز تسبیح کا جو انتہائی آسان ترین طریقہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 2 رکعت کم از کم نماز نفل پڑھیں، اور پہلی 2 نوافل کی جو رکعتوں میں اس کی ترتیب ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ اس کے سورہ ملائیں گے تو سورہ ملانے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 بار تسبیحات اربع، پھر قیام کے بعد جب آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حامدہ ربنا لک الحمد، تو اس کے بعد پھر تسبیحات اربع 10 مرتبہ، پھر سجدہ میں سجدہ کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع، پھر قعدہ میں 10 مرتبہ تسبیحات اربع، پھر سجدہ میں 10 مرتبہ تسبیحات اربع۔ تو اس طرح یہ کل ترتیب 75 ہو جائے گی ایک رکعت میں، تو 2 رکعتوں کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہے نماز جعفر طیار کی ترتیب اور نماز صلاۃ التسبیح کی ترتیب۔ اب میں آپ کو دعا بتانے جا رہا ہوں، اس دعا میں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یہ دعا نصف شعبان ہے، اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یاد رکھیے اس دعا سے آپ کی زندگی پہ بہت اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ دعا بارگاہ خداوندی میں آپ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، اے اللہ تو احسان کرنے والا ہے اور کوئی تجھ پہ احسان نہیں کر سکتا۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اے پروردگار عالم، تو مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے، جو تیرے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کا قرب اس کو عطا کرتا ہے، اور تو اسے خوف سے امن اور نجات دیتا ہے۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامحو۔ اے پروردگار، اگر تو نے اپنی تقدیر کی تختی پہ، ام الکتاب پہ میرے متعلق یہ لکھ دیا کہ میں شقی ہوں، بدبخت ہوں، میں محروم ہوں اور میں بد نصیب ہوں، تو اے پروردگار اگر تو نے میرا رزق گھٹا دیا ہے، مجھے مفلوق الحال لکھ دیا ہے، تو پروردگار میرے رزق کو بڑھا دے اور میرے متعلق جو لکھا ہے اسے مٹا دے۔ اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی
وتطردی واقطار رزقی، اے پروردگار مٹا اپنے فضل سے میری شقاوت، میری نحوست، میری بربادی، میری سختی، میرے رزق کی کاٹ اور بندش۔ واسبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا، اور اے پروردگار مجھے ثابت کر اپنی کتاب میں، اپنے نامہ تقدیر میں، اپنے نوشتہ تقدیر میں مجھے سعید لکھ، مجھے مبارک لکھ، مجھے خوش بخت لکھ، مرزوقا موفقا للخیرات، مجھے رزق یافتہ لکھ، خوشحال لکھ، مالا مال لکھ، اور ایسا لکھ کہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں۔ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، پروردگار اگر تو نے یہ طے کر دیا اور تیرا قول حق ہے، اور تیری کتاب منزل میں، فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل، جو تیرے پیارے حبیب نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، جو سورہ رعد کی آیت 39 میں تو ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تقدیر میں جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور مقدر میں جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے۔ تقدیر کے فیصلے اور کتاب اسی کے پاس ہے۔ تو اے پروردگار الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ نصف من الشعبان المعظم المکرم، پروردگار تجھے تیری اس تجلی کا واسطہ جو تو شعبان معظم کی شب دکھاتا ہے، اس مبارک رات میں جو تو اپنے جلوے دکھاتا ہے، ان جلووں کا واسطہ، التی یفرق فیہا کل امر حکیم، یہ وہ رات جب تو اپنے احکامات سے فیصلے کرتا ہے، اپنی حکمت سے ترتیب دیتا ہے تقدیر کی۔ وَيُبْرَمُ أَن تَكْشِفُ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ، پروردگار مجھے بلاؤں سے، آفات سے محفوظ فرما لینا۔ وَمَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ، ان آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهِ عَالَمُ، اور تو ہی ان کے بارے میں جانتا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزُّ الْأَكْرَمُ، پروردگار تو سب سے زیادہ باعزت اور مکرم ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام ہو اللہ کا ہمارے پیارے سید سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی امی ہے، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین، بحق آل محمد آلہ الطیبین الطاہرین۔ تو یہ دعا، آپ اس دعا کو لیلہ نصف من شعبان ضرور سنیے، اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے، دعائیں کیجئے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔